بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ الساعی علی الارملہ والمسکین، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، اس کی مثال ایسے ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، یا رات کو قیام کرنے والا جو قیام کو چھوڑتا نہیں ہے، اور پھر اسی طرح کالصائم لا یفطر، ایسا روزے دار کی طرح ہے لا یفطر کہ جو روزہ کبھی افطار نہیں کرتا، یعنی روزہ چھوڑتا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا درس حدیث کے سلسلہ میں آج تیسرا لیکچر ہے، اور آج کی حدیث صحیح بخاری میں 6007 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 2982 نمبر حدیث ہے۔ حدیث طیبہ بڑی واضح ہے اور بڑی سادہ مفہوم والی اور بڑی ٹیمپٹنگ حدیث ہے، اور اس میں ہر شخص، ہر مسلمان، اس کے لیے ایک ترغیب موجود ہے کہ آپ بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے کوشش کریں۔ آپ جا کے اس کو پیسے پکڑا کے نہیں آنے، یعنی پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کوشش تو کریں، آپ کسی کو ترغیب دلا دیں، آپ کسی کو کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی اس کی پکچر، اس کی سٹوری بنا کر اور اس کی انسٹاگرام پہ شیئر کر کے، فیس بک پہ شیئر کر کے، واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر کے آپ صرف کسی کے لیے انفارم کرتے ہیں، کسی صاحب ثروت آدمی کے لیے جو اس کی معاونت کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الساعی، یہ اتنا بڑا اجر تو سب سے پہلے اس کے لیے ہے جو صرف کوشش کرتا ہے۔ کیسا اجر؟ کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جس طرح کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کتنا فضیلت والا شخص ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم کی آیات اس کی شہادت دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جس طرح راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا احسبہ قال، مجھے گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کالقائم لا یفطر، ایسا شخص جو رات کو قیام کرتا ہے، لا یفطر، وہ قیام چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح بھی ہے کہ وہ اتنا قیام ریگولرلی کرتا ہے کہ وہ قیام چھوڑتا نہیں، اس کی مثال ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صائم لا یفطر، کہ وہ ایسے روزے دار کی طرح بھی ہے کہ جو روزہ نہیں چھوڑتا۔ آپ تصور کریں کہ روزہ نہیں چھوڑتا کتنا بڑا اجر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، حدیث طیبہ ہے، آپ نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص روزہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کی مثال اتنی ہے۔ تو ہمیں بنیاد جو اس حدیث کا جسٹ ہے، تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کی معاونت کی، اس کی ہیلپ کی، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، اس کی زندگی کو بہتر بنانے کی، اس کے کام آنے کی، اس کی ڈھارس مند آنے کی۔ اور یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ بڑے بہترین ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم۔ یہ سارے دیکھیں، تحمل الکل، نداروں کا بوجھ اٹھانا، تکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کما کے دینا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو دھیان رکھنے والی ہیں، سوشل ویلفیئر کے کام ہیں۔ آپ معاشرے میں ایسی لوگوں کو ڈھونڈیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، ان کے لیے کوشش کریں، اور پھر جو کام اس کے لیے کام کرے گا، حقیقی معنوں میں معاونت کرے گا، اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہوگا۔ آپ دیکھیے
کہ جو شخص کوشش کرتا ہے کتنا بڑا اجر لے کے جائے گا. تو لہذا اس حدیث کے زیر اثر ہم لوگوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.